إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثناء، ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم رہبر اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ مختصر سی محفل بسلسلہ محرم الحرام کے حوالہ سے منعقد کی گئی ہے۔ محرم الحرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ سال کے 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کئی اعتبار سے بڑا عظیم اور بڑا ہی خاص مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ کے اندر، رب کائنات نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ سال کے 12 مہینے کب سے ہیں؟ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کے اندر لکھے جا چکے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے 12 مہینے مقرر ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور آسمان بنائے، اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے۔ اور پھر ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ بات لازم کی ہے کہ ان 4 مہینوں میں نہ کوئی زیادتی کرنی ہے، نہ ظلم کرنا ہے، نہ گناہ کرنا ہے، نہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، نہ اللہ کے بندوں کو ناراض کرنا ہے۔ 4 مہینے، ویسے تو پورا سال ہی یہ حکم لازم ہے، لیکن 4 مہینے بڑے ہی ضروری ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر، اس ماہ مقدس کے اندر بہت سی ایسی باتیں آپ دیکھتے اور سنتے ہوں گے جو خرافات، بدعات، اسلام کے منافی چیزیں، اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کا اسلام حکم دیتا ہے اور ہم مانتے نہیں۔ آج صرف اسی مقصد کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے کہ ہم نے محرم الحرام کو کیسے گزارا۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی نا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ اس ظلم کے کئی معنی ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ظلم کو شرک کے ساتھ تعبیر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کی کئی اقسام ہیں، جو سب سے بڑا درجہ ہے نا ظلم کا، وہ ہے شرک۔ حضرات گرامی قدر، شرک کا معنی کیا؟ مختصر سی تعریف، ماشاءاللہ مسلمان ہیں سارے جانتے ہیں۔ شرک کا مختصر معنی یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کے ساتھ جوڑ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے خاص ہے، سجدہ کرنا،
عبادت کرنا، مدد مانگنا، نظر و نیاز پیش کرنا، یہ نظر ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی۔ سب سے پہلی بات فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اور ظلم عظیم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اور پیارے بھائیوں، اس سے محفوظ رہنا ان 4 مہینوں میں از حد ضروری، از حد ضروری۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یہ بات اللہ کریم نے ہمیں سکھائی۔ حضرات گرامی قدر، نیا سال اسلامی اعتبار سے کئی باتیں ہیں جو اس میں ہمارے سمجھنے کی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ شاعر اپنے لفظوں میں کہتا ہے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار ہے۔ حضرات، اسلام نام ہے قربانی کا۔ اسلام آپ سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ قربانی اس کی کئی اقسام: مال کی قربانی، جان کی قربانی، تکبر کی قربانی، اپنی انا اور فخر کی قربانی، اپنی میں کی قربانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی قربانی۔ بندہ اللہ کا نافرمان ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس بات کو چھوڑ دے، قربانی دے اللہ کے لیے۔ اسلام نام ہے قربانیوں کا، اور اس کی جو اکثر مثال میں پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے پیارے بھائیوں، ہمارے سال کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، اور پہلا مہینہ محرم الحرام۔ آخری مہینہ 12واں مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ آپ ذرا ان دونوں مہینوں کی آپس کے اندر مطابقت دیکھیے۔ تو پیارے بھائیوں، ذی الحج، حج کی 10 تاریخ ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو رب کے سامنے ذبح کرنے کے لیے، حج کی 10 تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نے آپ کے بیٹے کو محفوظ کر لیا ہے، اور ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسی جو اچھا کرے۔ پیارے بھائیوں، یہ سال کا آخری مہینہ اور تاریخ ہے 10۔ اسی طرح سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، تاریخ ہے 10۔ آئیے دیکھیے، پیغمبر اکرم علیہ السلام لڑی وہی ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسماعیل کی اولاد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، اپنا پورا خاندان اللہ کی راہ میں ذبح کروا دیا۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی، اور اسلام قربانی مانگتا ہے۔ آج ہم نے ان کے حوالے سے کئی باتیں سنی ہیں، اور کئی باتیں سنتے بھی ہیں۔ پیارے بھائیوں، وہ اتنی عظیم شخصیات، وہ اتنی معتبر شخصیات، وہ کائنات کے اندر سب سے عظیم لوگ ہیں۔ تو یارو، صحابہ کرام کا موقف ان کے بارے میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ میں دیکھا، بیت اللہ کے صحن میں دیکھا۔ کیا کہتے ہیں ان کی طرف دیکھ کے؟ کہتے ہیں کہ زمین والوں میں سے آسمان والوں کے نزدیک سب سے محبوب ہستی یہ میرے سامنے جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ زمین والوں میں سے، زمین کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں حضرات، ان میں سے سب سے محبوب اللہ کے ہاں، اللہ کے فرشتوں کے ہاں، اللہ کے انبیاء کے ہاں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرام، جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ حضرات گرامی قدر، نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر بندہ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں نا، تو کاروبار سے پہلے بندے کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، وہ ایک اپنا یعنی کہ اندازہ لگاتا ہے، ایک پروگرام بناتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے
کہ میں اتنا پیسہ اس کے اندر انویسٹ کروں گا اور یہ پرافٹ ہوگی، اگر اس اعتبار سے ہوا تو میں کامیاب ہوں، اگر نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا میں ناکام ہوں۔ ہر بندہ پہلے پروگرام بناتا ہے۔ حضرات کتنے بندے مائیں بہنیں موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، ہر بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے کہ محرم الحرام کا آغاز تو ہو چکا، کیا ہم نے اپنے گزرے ہوئے سال پر اور اپنے آئندہ سال پر کوئی پروگرام بنایا؟ کوئی پلاننگ ہے میری یا آپ کی کہ یار میری زندگی کا ایک سال ختم ہو چکا ہے، میں نے ماضی والے سال کے اندر کیا کمایا اور کیا کھویا، اور میں نے آئندہ سال کے لیے کیا پلاننگ کی ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، سال پورا میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میں اس سال میں کیا کروں گا، میں اس سال کے اندر کیا کروں گا۔ یہ پروگرام ہوتا ہے، یہ پلاننگ ہوتی ہے۔ ہم نے محرم کیسے گزارنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ محرم الحرام میں ہم نے کتنی پلاننگ کی ہے۔ یارو سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے ذہن کے اندر پروگرام بنائیں کہ میں سال کیسے گزاروں۔ کمی بیشی ہو جاتی ہے، نیت تو کرے، ارادہ تو کرے کہ میں پورا سال کے 360 کے پیسے دے رہا ہے، میں ہر دن 5 نمازیں پڑھوں گا، اللہ سے وعدہ کریں اے اللہ توفیق تیری ہے، اے اللہ مدد تیری ہے، اے اللہ تیری توفیق سے ہوگا، لیکن اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوشش کروں گا، اگر کمی ہو گئی تو اے اللہ تو غفور رحیم ہے، تو معاف کر دیں۔ تو پروگرام سال کا حضرات کرامی قدر، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں عبادت کے اعتبار سے، روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد جو سب سے افضل مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ جو جانتے نہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ روزے رکھنے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک محرم الحرام۔ محرم الحرام کی 5-6 تاریخ ہو گئی ہے، ذرا اندازہ لگائیں کہ ان دنوں میں ہم نے کتنے روزے رکھے۔ دن تو پیچھے تھوڑے رہ گئے نا، مہینہ شروع ہوا ملا کر ختم ہو جائے گا۔ کتنے دوست ایسے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں، کتنے بھائی ایسے جنہوں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا تو پروگرام بنایا کہ میں فلاں 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 دن کا روزہ رکھوں گا۔ یہ سستی، یہ غفلت، یہ کمزوری۔ اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، بلا کر ڈھلتا ڈھلتا یہ جسم ایک وقت آئے گا، ڈھل جائے گا، اور پیارے بھائیوں جب رب کے سامنے پیش ہوں گے پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں اے اللہ یہ میرا عمل ایسا ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ میرا عمل مجھے جہنم سے بچا لے؟ ایسے اعمال نہیں ہیں۔ گھروں تیاری کریں، کوشش کریں، کوشش ہماری ذمہ داری، تیاری ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر اسی طرح اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان اور رفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے محرم الحرام کو کہا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں نا، مہینے سارے ہی اللہ کے۔ دنیا کے اندر مثال لینا، ایک باپ ہے، اس کے 2 4 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہے، ایک بیٹا بڑا تابع دار ہے، ایک بیٹا بڑا محبوب ہے، باپ اس کے ساتھ بڑا لاڈ کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بار بار کہتا ہے یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، بار بار اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باقی اس کے بیٹے نہیں، بیٹے باقی بھی اس کے ہیں، لیکن یہ محبوب زیادہ ہے، اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے، یہ پسند زیادہ ہے۔ حضرات شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، یہ اللہ کو پسند بڑا ہے، یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اس کے بارے میں رب فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یارو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، جو شہر اللہ میں زیادتی کرنے سے باز نہ آئے اس مرے کا انجام کیا ہو؟ شہر اللہ میں، اللہ کے مہینے میں کفر و شرک سے باز نہ آئے اس کا انجام کیا ہو؟ مہینہ رب کا ہے، پیغمبر رب کے ہیں، محبوب رب کے ہیں، فرماتے
رب کے بندوں کو ہے، اور لوگوں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے بندے بن جاؤ، اس مہینے میں رب کے بندے بن جاؤ۔ حضرات میں اکثر کہتا ہوں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ، ابھی وقت ہے، مرنے سے پہلے اللہ کے بندے بن اللہ کے پیارے ہو کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں، یہی ہماری کامیابی ہے حضرات کرام۔ آئیے اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دیکھتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے روزوں کی فضیلت اور اس کی عظمت ذکر کی کہ اس مہینے کے روزے رمضان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور جناب سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ، یہ دو لوگ نا یہ دو احادیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے نا، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دن کون سا ہے، اس دن کا روزہ؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام یہ 10 محرم ہے، یہ محرم کی 10 تاریخ ہے، اور اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، اور یہودی اس دن کا بطور عید بطور خوشی روزہ رکھتے، یہودی اس دن کا بطور خوشی روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ہمارا زیادہ حق ہے، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، اور پھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ سال میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں۔ وجہ نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کئی کتب حدیث کے اندر آتی ہے، خالف الیہود والنصارى، لوگوں یہود اور نصارہ کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، وہ تمہارے نبی کو نہیں مانتے، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ یارو اس دوستی پر یہود و نصارہ کے کئی باتیں ذہن میں آتی، سمجھ چکے آپ بھی، یہودی اور عیسائی کے ساتھ دوستی یہ کبھی خیر کا پیغام نہیں لا سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کے اندر فرمایا یہ تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان کی مخالفت کرنی، یہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، 9 کا ساتھ ملا کے، بالفرض 9 کا روزہ نہیں رکھ سکے 10 اور 11 کا رکھیں، 2 روزے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی سنت طیبہ کے مطابق پیارے نبی علیہ السلام کو مہلت نہ ملی یا وقت نہ ملا تو نبی رحمت علیہ السلام نے 2 روزے نہیں رکھے، لیکن امت کے لیے سبق دے گئے کہ لوگوں 2 روزے رکھو، محرم الحرام کے 9 اور 10 کا یا 10 اور 11۔ جناب سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس روزے کا اجر کیا ہے؟ روزہ رکھا نا انسان فطری طور پر، نہ فطری طور پر، طبعی طور پر انسان لالچ ہے، بڑا لالچی، بڑا ہی لالچ، ہر کام جو بھی کرنا ہے پہلے سوال ہوگا ملے گا کیا؟ پہلا سوال بنے گا، نوکری کرنی ہے، کسی جگہ پہ کام کرنا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، پہلا سوال ہے فائدہ کیا ہوگا؟ حضرات اللہ اکبر اللہ، روزہ 10 محرم کا سوال کیا گیا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ملے گا کیا؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تمہارے 1 سال کے گناہ معاف کرے۔ اللہ اکبر، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تمہارے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرات یہ محرم الحرام کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے محرم الحرام کو کیسے گزارنا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر اسی طرح اس ماہ مقدس کے اندر جو کرنے والے ہمارے کام ہیں وہ ہے تذکرہ صحابہ،
اور تذکرہ اہل بیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر کرنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر کرنا۔ حضرات شروع کے اندر بات کی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ حضرات آج اگر اللہ کے اس گھر کے اندر موجود ہے، اللہ کی قسم پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہوئی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے قربانی دی، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، اولاد چھوڑی، محنت کی انہوں نے، تو آج ہم اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ حضرات اگر آج ہم اللہ کے اس گھر میں موجود ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے، انہوں نے قربانیاں پیش کی اسلام کے لیے، انہوں نے ہمیں حق بات سکھائی، انہوں نے کتاب اللہ ہم تک پہنچانے کے لیے۔ حضرات آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تک قرآن ہی پڑھتے گئے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک رسی کی طرح لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں آپس میں مل کے رہیں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے، کب تک؟ حتیٰ کہ یہ روز محشر، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں، حوض کوثر تک یہ اکٹھے رہیں۔ آپ نے یہ بات سنی اور یہ بات کنفرم ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے سر کو کٹا دیا۔ یارو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسے عظیم صحابی ہیں۔ حضرات پیارے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ بے مثل بے مثال، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک لمبی کہانی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا پوری کہانی بیان کر دیں، لیکن یارو آخری وقت ہے، روزے کی حالت ہے، قرآن سامنے ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتے کرتے ایک ظالم اور فاسق آتا ہے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کرتا ہے، ان کے خون کے قطرے قرآن پاک کے اوپر گرتے ہیں، خون کے قطرے قرآن پاک کے اوپر گرتے ہیں۔ حضرات کسی کی شہادت کا گواہ کوئی ہوگا اور کسی کی شہادت کا گواہ کوئی ہوگا، قربان جاؤں عثمان غنی تیری شان پہ، جس کی شہادت کا گواہ ہوگا تو رب کا قرآن ہوگا، اللہ کا قرآن جس کی شہادت کا گواہ ہوگا۔ تو یارو آپ سوچ سکتے ہیں کیا قرآن گواہی دے گا؟ جی ہاں، جس طرح سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روز محشر اللہ سے بات کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی، اے اللہ یہ تیرا بندہ یہ رات اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک یہ میری تلاوت نہیں کر لیتا تھا، اے اللہ آج میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ اس بندے کو معاف کر۔ جس طرح سورہ ملک بول سکتی ہے، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی میں رب کا پورا قرآن بول سکتے۔ حضرات اسی طرح جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی جان قربان کر دی۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم محب رسول، محب اہل بیت یا محب حسین کا دعویٰ تو بہت بڑا ہے، ہمارے پاس یہ دعویٰ تو ہے کہ میں جناب سیدنا حسین سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہ، میں جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں نبی مکرم علیہ السلام کے خاندان سے محبت کرتا ہوں۔ یار وہ محبت جب ہے ہی کھوکھری، عمل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ محبت کیسی؟ وہ محبت بیکار۔ یارو ہماری زندگی کے اندر قرآن ہے ہی نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ میں اکثر یہ بات بڑے دکھ سے کہتا ہوں، ہم نے تو قرآن رکھا ہی بچوں کے لیے کہ بچوں کا کھیل، بچوں کا کام۔ اور یارو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا بچہ جب 7، 8، 10، 12 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی قرآن سے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ساری زندگی میں نے نہیں پڑھنا، بس ایک بار مسجد کے اندر قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیا، اب میرے اوپر مہر لگ گئی ہے، ایک بچے نے قرآن پڑھ لیا، اب ساری زندگی یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے معاملات پڑھائی کے شروع ہوئے، پڑھا ہوا، نوکری کا مسئلہ ہوا، نوکری کے بعد شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے ہو گئے، یہ چلتا 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 بالآخر
یہ روز محشر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر روز محشر شکایت کریں اللہ یہ میری امت کا بندہ ہے، لیکن اللہ اس نے قرآن کو چھوڑا۔ یارو جب نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ذرا سوچ سکتے ہیں کہ جواب کیا ہوگا؟ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں پھر اس بندے کا کیا ہوگا؟ ہمارے سال کا آغاز ہوا ہے، سال کے آغاز میں ذہن بنائیں یار سال کے کتنے دن 360 یا 65۔ قرآن پاک کے کل رکوع کتنے؟ 540۔ قرآن پاک کے کل رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ حضرات آپ اندازہ لگائیں کہ ڈیلی آپ صرف 2 رکوع پڑھیں، زیادہ وقت نہیں لگتا، زیادہ وقت نہیں لگتا یارو۔ 2 رکوع پڑھنے سے آپ کا فائدہ کتنا ہوگا اور 2 رکوع پڑھنے میں آپ کا ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 2 رکوع پڑھنے میں گھڑی کا ٹائم دیکھ کے 2 رکوع پڑھنے میں 5 منٹ بمشکل لگتے ہیں، 5 منٹ بمشکل لگتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 5 منٹ قرآن کو دینا اور سال سے پہلے آپ کا قرآن مکمل ہو جائے۔ اگر آپ کی زندگی 60 سال ہو چکی ہے، 50 سال ہو چکی ہے، 40 سال ہو چکی ہے، آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں میرا ہر سال الحمدللہ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ میری عمر اگر 40 سال ہے تو 40 مرتبہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں۔ یارو ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ بات ہاتھ اٹھا کے کہہ سکے کہ میں اپنی زندگی میں ہر سال قرآن مکمل کرتا ہوں اور میری عمر اتنی ہوگی۔ اللہ قلیل بہت تھوڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت عطا کرے اور اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے پیارے بھائیوں کے لیے افسوس بھی ہے اور دعا بھی ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ، اللہ اکبر اللہ، صحابہ کون تھے؟ اللہ اکبر اللہ، جب سوچتے ہیں نا یارو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے کیا ہوتا ان کے پاس، ہمارے پاس تو الحمدللہ الماریاں بھری پڑی ہیں مساجد کے اندر، گھروں کے اندر، اور بعض مساجد ایسی ہیں دیکھنے اور سننے میں آیا کہ مساجد کے اندر قرآن کی تعداد کم و بیش 100 قرآن پڑھا ہے اور کھولنے والا ایک بھی نہیں ہے، ایک بندہ بھی قرآن کو کھولنے والا نہیں ہے۔ حضرات پیغمبر کے صحابہ کیسے تھے؟ ایک بندہ اس کے پاس قرآن درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، کپڑوں پہ لکھا ہوا ہے، جانور کے چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، قرآن کا کچھ حصہ اس کے پاس موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعات پڑھے، دوسرا اس کے پیچھے آگے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یار کب فارغ ہوگا، یہ چند صفحات مجھے دے، میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کہتا ہے ٹھہر جا، جب میں قرآن بند کروں گا پھر لے لینا۔ حضرات بندہ ظہر کی نماز کے وقت انتظار کرنے لگا ہے، یہ صحابی اثر تک قرآن ہی پڑھتے جا رہے ہیں، اثر تک وہ انتظار کر رہا ہے، عصر کی نماز تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، یارو فجر سے ظہر کا اندازہ لگائیں، اتنی دیر تک وہ انتظار کرتے تھے کہ یہ اوراق مجھے ملے، میں اسے دیکھ کے قرآن پڑھ لوں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر وہ اکثر میں بات کرتا ہوں نا یارو، ایک نا کسی نے ویڈیو کلپ بنایا سمجھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے، بچی نا چند پیسے، چند نوٹ قرآن پاک کے اندر رکھتی ہے اپنے پیسے، اور پوچھنے والا، ویڈیو بنانے والے نے پلاننگ سے بنائی، دیکھا اس نے کہ بچی قرآن پاک میں پیسے رکھ کے واپس آ رہی، وہ اسے روکتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں پیسے کیوں رکھے؟ جو اس نے جواب دیا نا وہ ہمارے منہ پہ زوردار تماچا ہے، تھپڑ ہے ہمارے منہ۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی یہ قرآن ہے اور ہمارے گھر میں اس کو کوئی نہیں کھولتا، لہٰذا میرے پیسے اس کے اندر محفوظ رہیں گے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ کئی گھر ایسے پتہ کیا کہتے ہیں، قاری صاحب ساڈے گھر قرآن پاک پہ ایسی بھی کھولن والا کوئی نہیں تو ساڈا دل چاہتا ہے مسجد چلا دیں۔ اتنے افسوس کی بات، مسلمانوں کے گھروں میں ہو کے ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جو عمل سے بالکل کھوکھلے خالی ہیں۔ حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ تھے جن کے بارے میں رب کائنات خود فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو یارو پیغمبر کے صحابہ بھی دنیا میں آئے نہیں، ان کی ماں پیدا نہیں ہوئی، ان کا باپ پیدا نہیں ہوا، ان کا دادا بھی دنیا کے اندر نہیں آیا، رب تورات اور انجیل میں ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ میرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، کیسے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے، وہ اللہ کی رضامندی تلاش کرنے والے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان موجود ہوں۔ حضرات ہم کہاں پیغمبر کے صحابہ سے محبت، پیغمبر کے اہل بیت سے محبت، اور اہل بیت سے محبت کا اتنا بڑا دعویٰ ہمارے پاس، نمازیں 5 بھی نہیں ہم پڑھتے بدقسمتی سے، یعنی نمازیں پوری ہماری نہیں ہے، نماز کی پابندی ہماری نہیں ہے۔ اور یارو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے اندر فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام اسی فاطمہ کو پتہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ فاطمہ عمل اچھے کر لینا، روز محشر میں تیرے کسی کام نہیں آؤں، عمل اچھے کر لینا، اپنے عمل سے آپ کامیاب ہو گئے۔ حضرات شاعر کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، فطرت دیکھنی ہے۔ تو حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاندان کتنا اعلیٰ ہے، یعنی نسب کتنا اعلیٰ ہے، اسی نسب کے اندر ابو جہل موجود ہے، فطرت دیکھیے، اسی نسب کے اندر ابو لہب موجود ہے۔ اور یارو فطرت دیکھنی ہے، دوسری طرف کالے رنگ کا چلتا ہوا بلال دیکھ لیجیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ابو لہب اور ابو جہل ایسے ہیں، یہ زمین پہ رہتے ہیں تو آسمان سے رب لانتیں برساتا ہے، اور یارو کالے رنگ کا بلال موٹے موٹے ہونٹ ہے، بال کنگریا دیکھ ہے، حیثیت غلام کی ہے، یہ چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کی چاپ جنت کی در سنائی دیتی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہم کہاں محبت کا دعویٰ نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ صحابہ جیسے بن کے تو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور لوگوں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے راستے پہ چلو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے پاس راستہ کون سا؟ آج اپنی مرضی کے راستے، آج اپنی مرضی کے راستے، ان ساری چیزوں کو چھوڑو، ان ساری خرافات کو چھوڑو، ان ساری بدعات کو چھوڑ کے آئیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کیجیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کیجیے۔ یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد سے نکلے، آخری باتیں، وقت کافی ہو گیا، آخری باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، آپ علیہ السلام نے دیکھا 2 شہزادے جناب سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پکڑا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ یارو فارمولہ پیارے نبی علیہ السلام نے دیا ہے، عمل میرا اور آپ کا کام ہے۔ فارمولہ نبی علیہ السلام نے دیا، راہ پیغمبر علیہ السلام نے دکھا دی، عمل میرا اور آپ کا کام ہے۔ اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، سیدنا حسن اور حسین سے محبت ہے؟ ہر بندہ ہاں جی محبت ہے۔ یارو وہ محبت کیسی ہے جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ میرے نانا کی سنت ہے کہ میرے نانا نے ساری زندگی اپنی داڑھی کو بلیڈ نہیں لگوائی، ساری زندگی اپنی داڑھی نہیں کٹوائی، اور سیدنا حسن فرمائیں کہ میں اپنے نانا کے نقش قدم پہ چل کے اسی طرح زندگی گزاروں گا۔ اور میں کہوں کہ میں حسن سے محبت بڑی کرتا ہوں، لیکن معذرت کا چہرہ پسند نہیں، انہوں نے داڑھی رکھی تھی، میں کیسی محبت ہے یہ کیسی محبت؟ جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا حسین رضی اللہ، وہ کہیں کہ ہم جمعہ میں اول وقت میں پہنچتے، ہمارے نانا کا اللہ کے محبوب پیغمبر کا حکم ہے، اور میں کہوں نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، 1:30 بجے جمعہ شروع ہوتا ہے، 1:30 بجے جو ختم ہوتا ہے نماز کھڑی ہوتی ہے، میں نے 25 سے 28 مسجد میں جانا، اور محبت حسین کا دعویٰ میرے پاس بہت بڑا ہے۔
ہے جی جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میرے نانا نے اللہ کے محبوب پیغمبر نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز سکھائی ہے، اور میں کہوں کہ پہلی بات تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا، اگر ٹائم ہے تو میں نے پڑھنی اس طرح جس طرح میری مرضی، جس طرح میرا دل چاہتا ہے، اور محبت کے دعوے میں پھر بھی پڑھے سے تو یارو محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ محبوب کا نقش قدم پہ چلا ہے محبت۔ اچھا دنیا کے اندر نا محبت کی ایک مثال ہے، دوست کے ساتھ محبت کرتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، خامد اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے خامد سے محبت کرتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال نا آج کل بڑے یعنی کہ زور و شور سے منائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ دو دوست ہیں، کسی فنکشن پہ جانا ہے، کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں، کیا یار سوٹ کیسا بنانا ہے، یار تیرا لباس کیسا ہوگا، جس طرح کا تیرا سوٹ ہوگا ویسے ہی میرا ہوگا۔ یارو دو بہنیں ہیں آپس میں محبت کرتی ہیں، ایک بہن کہتی ہے جس طرح کا تیرا سوٹ ہوگا ویسے ہی میرا ہوگا۔ ہاں آج کل کچھ معاملات الٹ ہے جی، جس طرح کی تیری چیز ہوگی میں نے اس کی مخالفت کرنی، لیکن یہ بھی ایک محبت ہے۔ لیکن دو بہنیں محبت کرتی ہیں جس طرح کا لباس تیرا ویسے ہی میرا ہوگا۔ یارو خامن بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی محبت کا ایک ثبوت اور اظہار یہ بھی ہے جس طرح کا لباس ماما کا ویسے بیوی کا ہونا چاہیے۔ یہ محبت کی ایک مثال ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ یارو ہم محبت کا دعویٰ تو بڑا رکھتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا ہماری محبت آپس میں دوست کے برابر بھی نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ؟ کیا ہماری محبت جو میاں بیوی کی محبت ہے اتنی بھی محبت نہیں ہے سیدنا حسن حسین کے ساتھ؟ اگر اتنی محبت بھی ہم رکھتے ہیں نا تو پھر لباس ہمارا کیسا ہے، چال ڈال ہماری کیسی ہے، اور چہرہ میرا کیسا ہے، وضع قطع میری کیسی ہے، اپنی وضع قطع کو سچ کر لیجیے۔ آخری بات میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لوگو اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی رحمت علیہ السلام پہ درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر سلام ہم آپ پہ پیش کرتے ہیں، آپ آتے ہیں جاتے ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر سلام ہو گیا، درود کیسے پڑھنا ہے، درود کیسے پڑھنا ہے؟ حضرات آج اس بات پہ غور کرنے کی بڑی ضرورت، درود پڑھیں ضرور پڑھیں مگر مسنون پڑھیں، اپنی مرضی والا نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کے حدیث مبارکہ بخاری کے اندر موجود ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرمایا، پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ساتھ ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نبی رحمت علیہ السلام نے درود خود اپنی زبان مبارک سے پیغمبر علیہ السلام نے درود سکھایا۔ تو یارو نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیے، پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھیے، اور آپ کی آل مبارک پر بھی درود پڑھیے۔ اور میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا منہج اور مسلک یہ ہے کہ یارو پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت سے ہماری اتنی محبت ہے الحمدللہ، اور رب کعبہ کی قسم میرا یقین اور ایمان ہے جب تک آپ اپنی نماز میں پیغمبر کے اہل بیت کا ذکر نہیں کریں گے نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی رحمت علیہ السلام کی آل اور اولاد پر رحمت نازل فرما۔ کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے اللہ ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت نازل فرمائی، وعلی آل ابراہیم، اور جس طرح تو نے آل ابراہیم پہ رحمت نازل فرمائی، ایسے ہی ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحم فرما۔ اور یہی بات ہے پیارے بھائیوں، یہ محرم الحرام ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک عظیم سانحہ جو دلوں کو دہلا دینے والا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا، دل خون کے آنسو رلا دینے والا جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اور یارو یہ ظلم و ستم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کے بارے میں ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ جنہوں نے جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رائی کے تانے سے بھی تھوڑی نفرت کی ہے، اے اللہ ان پہ لعنت فرما،
اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما، اے اللہ وہ جہاں بھی ہیں اللہ وہ تیرے غضب کے اندر آئیں، اے اللہ جو جناب سیدنا حسن و حسین اور آل رسول سے محبت کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ان پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ آج تیرے گھر کے اندر بیٹھ کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، قولاً فعلاً عملاً عمداً کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ، تیرے نبی کے اہل بیت کے ساتھ اور تیرے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس طرح جس طرح تیرے رسول نے سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ایمان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کی درخواست کی بھائی مجھے خصوصی طور پر دعا فرمائے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و قائدین کے لیے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، سب بھائیوں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أنت شافي الأمراض، اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض المسلمين، اللهم اشف كل مريض المسلمين، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا۔ رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي